لیکن بدقسمتی کے ساتھ نفس و شیطان ہمیں نیکیاں پانے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے غروب آفتاب قریب ہوگا، آپ ملاحظہ کریں گے کہ کچھ اسلام بھائی اٹھ کر جا رہے ہوں گے، باہر نکل رہے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا اس کے اسباب کیا ہیں۔ پانی جہاں آپ ہیں وہاں بھی میسر ہے، اور افطار جہاں آپ ہیں وہاں بھی ہو جائے گا، لیکن وہ انتہائی اہم گھڑی ہوتی ہے، بڑی رحمت بھری ہوتی ہے۔ نہ جانے کس کی دعا، کس کی آمین، کس کا رونا ہم سب کی مغفرت کا سبب بن جائے اور پتہ چلے کہ ہم وہاں تھے ہی نہیں، کسی اور ہی موڈ میں، کسی اور ہی مزاج میں تھے۔ اس پر خیال رکھیں۔ ابھی بھی مثال کے طور پر جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو ایک تعداد اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے، ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو باہر کوئی زیادہ لطف آتا ہو، سرور آتا ہو، لیکن جتنا دل مسجد میں لگے گا، عین مسجد میں، اندر میں، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو آج آپ اول تو یہ نیت کریں کہ کم از کم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، اگر سخت استنجا وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، جیسے کہ وضو وغیرہ کا اگر مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسی سخت حاجت نہیں ہے، تو اٹھ کر جائیں گے نہیں، اور یہ عادت یہ بن جائے گی آہستہ آہستہ۔ ابھی جو کل تک اٹھ کر جا رہے تھے نا، آج نیت کریں کہ آج ہم نہیں جائیں گے، اور کچھ آپ آپس میں باتیں نہیں کریں گے، شور و غل نہیں کریں گے۔ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے، چپ چاپ سنیں گے، نوٹ کریں گے، اور پھر الحمدللہ دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم دعا میں مشغول ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اعلان ہو جائے اور غروب آفتاب ہو جائے، پھر ہم افطار کر لیں گے، اور یوں ہم اپنا وقت گزارا کریں گے۔ ایسے ایسے لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مناظر دیکھنے جیسے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی نہ جانے کتنے ہزاروں نہیں، شاید میں کہتا ہوں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت شاید اپنے رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہوں گے، دکھی، پریشان، کسی کی ماں پریشان، کسی کا باپ پریشان، کوئی گناہوں کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے پریشان۔ ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہا یوں تو میں واعظ کرتا تھا، بیان کرتا تھا، تو مجھے کہا گیا تو واعظ تو کرتا تھا، بیان تو کرتا تھا، مگر تو تھا بے عمل، مگر میری بخشش ہو گئی۔ تو وہ کیسے بخشش ہو گئی؟ کہ بخشش کا سامان کچھ یوں ہوا کہ جب میں نے ایک دفعہ اجتماع میں بیان کیا تو میرے بیان میں ایک لوگ رو رہے تھے، تو ان رونے والوں میں جو لوگ تھے اس میں ایک سخت گناہگار بھی تھا۔ تو مجھے مرنے کے بعد کہا گیا کہ تو نے جب بیان کیا تو تیرے بیان میں جب لوگ رو رہے تھے تو رونے والوں میں اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سخت گناہگار تھا، مگر کبھی خوف خدا سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ خدا کے خوف سے رویا، تو اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، تو اللہ کریم نے اس کی، تیری اور جتنے وہ اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی۔ جے میں ویکھا عملہ بلے، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی ہے، اور عین بالکل جب رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص الخاص وقت جیسے ہی ہم نے افطار کی، 2 گھونٹ، آپ نیچے پتہ نہیں امیل سنت کا منظر نظر آتا ہے نہیں آتا، میں نہیں جانتا، آتا ہوگا شاید، جب آپ افطار کرتے ہیں پانی پیتے ہیں، نہیں آتا، آنا چاہیے، اللہ کرے۔ یعنی امیر سنت کے انداز، کیونکہ اتنے ہزاروں عاشقان رسول ہیں، اگر ڈائریکٹر صاحب سن رہے ہیں تو توجہ فرمائیے گا کہ امیر سنت جیسے ہی افطار کرتے ہیں نا تو یہ چند گھونٹ پانی پیتے ہیں، چند گھونٹ پانی پی کر آپ نے افطار کر لی، اب افطار کر کے آپ دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، نارملی یہ کرتے ہیں عموماً۔ تو یہ منظر حاضرین کو بھی دیکھنا چاہیے، ناظرین کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ امیر سنت کرتے ہیں
یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. یعنی بالکل چند گھونٹ پیتے پانی، افطار جس کو ہم کہتے ہیں، افطار کر لیا. اس کے بعد پھر جب تک اذان درود پاک ہماری مسجد کا جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک کم و بیش، کبھی ایسا نہ بھی آپ دیکھیں تو اس میں حیرت مت کیجیے گا، نارملی میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر امیر سنت جب تک وہ ہماری مسجد سے درود پاک اذان کی جب ابتدا ہوتی ہے اس وقت تک آپ دعا میں مشغول ہوتے ہیں. اور وہاں موجود کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ چند گھونٹ پانی پی کر افطار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو خاص وقت ہے نا افطار کرتے ہی، خاص وقت جو افطار کرتے ہی وہ دعا کا وقت. میں گھروں پہ بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، چند گھونٹ لیں، رکھ دیں، اور چند منٹ یا چند لمحے جو اللہ آپ کو توفیق اور ہمت و سعادت دے اپنے رب کے حضور دعا کریں. آپ کو اللہ کی رحمت اس ٹائم پر رونا بھی آئے گا، بھلے وہ لوگ نہ سنیں، آس پاس والے نہ سنیں. تھوڑے عرصے پہلے ہم نے کوشش کی تھی، میں نے خود ہی کوشش کی تھی، امیر سنت جب اس ٹائم پہ جو دعا کرتے تھے تو مائک قریب کر کر ناظرین و حاضرین تک ہم نے آواز پہنچائی تھی. لیکن میں قربان جاؤں میرے پیر صاحب پر، فرماتے ہیں یار تم مائک قریب کرتے ہو تو وہ چیز جو ذہن میں ہوتی ہے نا چلی جاتی ہے. اب مجھے پتہ چل جاتا کہ میری آواز دنیا سن رہی ہے، تو مائک قریب مت کرو، مجھے دعا کرنے دیا کرو. اور وہ دعا میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، امت بھی ہے، خود ان کی ہے، گھر ہے، یہ ہے، دعوت اسلامی کے مریدین، طالبین، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے وہ بھی اگر یاد آ رہے ہوتے تو ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے، اللہ کی رحمت سے ولی کامل ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، صالحین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. معتکفین کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ دعائیں ہوتی ہوں، پوسوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، چند لمحے ہوتے ہیں. تو میں نیت کروں کہ آج کا جو ماحول ہوگا وہ پچھلے دنوں سے مختلف ہوگا. بس آپ دل پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ اب اٹھنا نہیں ہے جب تک کہ مطلب مغرب کی نماز کے لیے اٹھنا ہے نا، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب، اور وہی کالی پٹی جو آپ کو بتائی تھی صفوں میں رہیں انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر نہ پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے ہوا شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شان رمضان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ، ڈیکوریٹ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارا میرا اہل سنت، اللہ پاک کی ادا سے ایک بار پھر ہمیں رحمتوں بڑا پیارا پیارا مہینہ رمضان نصیب ہوا۔ ہم اپنے بڑوں سے رمضان المبارک میں عشروں کا سنتے ہیں۔ یہ عشرے رمضان میں ہی کیوں آتے ہیں اور عشرے کس چیز کو بولتے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں اور کیا ان کی کوئی دعا بھی ہوتی ہے؟ رمضان ان عشرہ مانے 10 دن، تو رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں عشرے کہلاتے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت یعنی رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ان عشروں کی مخصوص دعائیں تو منقول دیکھی نہیں ہے، البتہ یہ عشر رحمت میں رحمت خصوصیت کے ساتھ مغفرت کا عشرہ یعنی خاص مغفرت کہ اس میں مطلب پروانے تقسیم ہوتے ہیں اور آخری خوب جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں۔ تو ان میں یہ کہ اللہ کی رحمت بھی مانگنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ خوب مانگنی چاہیے، اور مغفرت اور جہنم سے آزادی بھی پہلے عشرے میں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ ان کے یہ نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ اوسط مغفرت اور آخر عتقم من النار، تو اس میں دعا بھی ہے اسی حدیث میں، استغفار وغیرہ کی ترغیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سہیل اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مدنی مذاکرے میں باپا سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ یہ گیم کے معنی تو ہوتے کھیل، اب وہ گیم تو 1000 قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 کے علاوہ سارے گیم جو ہیں وہ باطل ہیں اور ناجائز بھی ہیں، اور 3 گیم
پر اب جو آج کل گیم کھیلتے ہیں جس طرح کے کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں اور بہت بہت سارے گیم کھیلتے ہیں، پھر وہ الیکٹرانک گیم بھی کھیلتے ہیں، ویڈیو اور اس سے پتہ نہیں نام بھی بہت سارے ہیں۔ موبائل فون پر بہت ساری گیمیں اب آ چکی ہیں، اور اب تو معلومات کے مطابق گیمیں وہ آ گئی ہیں جن میں زبردست قسم کا میوزک ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ گیمیں آ گئی ہیں کہ جن میں مطلب بے شرمی و بے حیائی بھی ڈالی گئی ہے، اور ذہن، اخلاقیات اور بہت ساری چیزیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وقت بھی برباد ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تخریب کاری کی تربیت، ڈکیتیوں کی تربیت، چوریوں کی تربیت یہ گیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وقت پاس کرنا ہے، وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے وہ چیز چاہیے جس میں نفس کو لطف اور مزہ آ رہا ہو۔ چاہے آخرت فیل ہو جائے، وقت پاس ہو۔ یہ تصور کچھ اسی طرح کا، کیونکہ وہ آخرت کی طرف یہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ کہیں کہ آخرت، اس نے شاید یہ سوچا نہیں کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے، وہ شاید یہی سوچ رہا ہے کہ میرا وقت پاس ہو رہا ہے۔ بھائی اس وقت کے پاس ہونے میں آخرت کی بربادی ہے یا نہیں ہے، یہ علم کی کمی کہیں یا غفلت کہیں، اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن لوگ اسی طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور اس ٹائم پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کلبوں میں چلے جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، بے پردگیاں ہو رہی ہوں گی، ٹی وی پر گناہ دیکھے جا رہے ہوں گے، موبائل پر گناہ کیے جا رہے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت برباد کیا جا رہا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے جو کچھ آپ اور ہم سنتے ہیں یا بیان آپ کرتے ہیں، تاش کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، شطرنج کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، اب تو جو مجھے معلومات، اب تو الیکٹرانک اتنی گیمز آ گئی ہیں، بلکہ بکتی مہنگی سے مہنگی گیمیں بکتی ہیں، جوا الگ ہے، اور اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ کہ اللہ کریم کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و درود و سلام یہ پڑھنے کی توفیق ملنا، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملنا، اس طرح دیگر نیک کی کام میں لگ جانا، یا چلے گناہ سے ہی بچ جانا اور فضول اور اس طرح کے نہ پڑھنا، تو یہ سوچ بن نہیں رہی ہے۔ اللہ اللہ، بس اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ جو دنیا داری کے اس طرح کے گناہوں کے فیلڈ میں ہیں، ان کا ٹائم اس طرح پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ جو مذہبی فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کا ٹائم اس طرح پاس ہوتا ہے کہ ان کو وقت ان سے پکڑا نہیں پکڑا جاتا، کہ بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، نیک کام بھی رہ جاتے ہیں، کہ یہ نیک کام کروں یا یہ نیک کام کروں۔ فیصلہ کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ وقت اتنا ہے کہ یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے بعد کچھ اورات پڑھنے ہو کسی کو، اب میں اورات پڑھوں یا میں درس دوں، بیان کروں یا بیان سنوں، میں کیا کروں؟ آدمی کیا فیصلہ کرے؟ ایک کو پکڑتا ہے تو دوسرے 10 چھوٹ رہے ہیں۔ یعنی جو دینی ماحول میں ہوتے ہیں، مدنی ماحول میں، ٹائم ان کا بھی پاس ہو رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اچھا پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ ثواب کس میں زیادہ ہے، ورد و وظائف میں ثواب زیادہ ہے یا لوگوں کو دین کے احکام سکھانے میں ثواب زیادہ ہے، تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ہے یا علم دین حاصل کرنے، فرض علوم سیکھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ فیصلہ یہ اس مدنی ماحول والوں کو کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں جس سے ثواب مجھے زیادہ ملے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ جو مدنی ماحول میں واقعی ہوتے ہیں اور جن کے مشاغل ہوتے ہیں، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ان کے ٹائم جو ہے نا ان سے پکڑے نہیں جاتے ہوں گے، ایسے پاس ہوتے ہیں اچھے کاموں میں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ نیندیں پوری نہ ہو رہی ہوں اور بہت تھکن اور سب ان کو محسوس ہوتا ہو کہ ٹائم بہت جلدی پاس ہو رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یوں پلک جھپکتے 3 روزے ہر نکل گئے، 10واں حصہ نکل گیا رمضان کا۔ یوں ٹائم بہت جلدی پاس ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی جیسے بھی ارشاد فرمایا کہ میں جیسا بھی آپ اورات پڑھیں یا بیان کریں یا مدنی مذاکرہ کریں، اب جیسے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو اب وہ کہیں کہ میں مدنی مذاکرہ بھی سنوں اور میرے جو اوراد و وظائف ہیں دوران مدنی مذاکرہ
میرے جو اوراد ہیں جو مجھے تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہیں وہ بھی میں پڑھ لوں، تو کیا دوران علم دین سیکھنے کے دوران کیا اس طرح کی کام دیکھنے سننے والا کر لے کہ چلو ایک ساتھ 2-3 کام ہو رہے ہیں تو کیا رہ جائے؟ درود شریف تسبیح پڑھتا ہوں، ہاں، اور جو بھی وظائف ہیں اوراد ہیں پڑھ لیں۔ نہیں یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر وہ ایک ہی طرف توجہ رہ سکتی ہے، دو طرف توجہ رہنا مشکل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں دونوں طرف غفلت کا اندیشہ ہے کہ نہ درود شریف کی طرف توجہ رہی ہے نہ سننے کی طرف توجہ رہی ہے، اور سننا بہت زیادہ یعنی کہ توجہ مانگتا ہے تاکہ سمجھ پڑے تو یاد رہے تو بندہ عمل کرے، اور پڑھتے پڑھتے سننے سے غلط فہمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہا کچھ گیا سمجھ کچھ آئی۔ تو اس لیے جب علم دین کی باتیں سن رہا ہو اس وقت تو بالکل ٹائٹ قفل مدینہ ضروری ہے۔ آپ تو پڑھنے پر توجہ دلا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ جیسے سن رہا ہوں میں آپ کو، سنتے سنتے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، کچھ اور سوچ میں چلا گیا، کسی اور کی بات یاد آ گئی، تب بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ اگلا کیا بول کے نکل رہا ہے۔ برابر ہے، اتنی توجہ چاہیے ہوتی ہے سننے میں۔ بالکل توجہ ٹیک لگا کر بھی سننا منع ہے، توجہ پوری نہیں رہتی۔ اس دوران جب دین کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی عالم کرتا ہے تو اس وقت ہمیں بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، نہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے، ان سب سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہوتا کہ جب تک کان لگا کر توجہ سے سنے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا یار ہم کو یاد نہیں رہتا، ہم کو سمجھ نہیں آتی، ہم آتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، سدھرتے نہیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح سنتے ہوں گے کہ وہ کان میں جاتا ہوگا دوسرے کان سے نکل جاتا ہوگا، دل میں اتارنے کے لیے توجہ چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ موبائل بھی سائلنٹ ہو، وہ بالکل موبائل کو چیک بھی نہ کرے دوران بیان سنتے ہوئے، بھول جائے اس کو، تو چیک کرے گا یار دیکھوں کس کا نمبر آیا، یہ غفلت تو ہو گئی نا دیکھنے میں، پھر وہ اچھا فلاں کا یار یہ تو بہت ضروری تھا، اب کیا کروں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر یوں نیچے ڈوکا کیا، سر کیا، اور یوں پھر شروع ہو گئے، تو خود تو ڈوب رہے، دوسرے دو چار جو ان کو بھی ڈبکیاں لگوا رہے ہیں، یار ان کی بھی توجہ بٹے گی، اس کو آواز جائے گی، توجہ رہے گی، آپ کو دیکھیں گے یار یہ کیا جھک کر رہا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ بالکل یعنی کہ فارغ ہو کر سنیں گے تو سیکھیں گے، موبائل کو بھولنا ہے۔ اسی طرح مطالعہ یا کتاب پڑھتے ہوئے چند دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پھر واپس آنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں خود ہوا ہے کہ یہ پڑھ کر آگے نکل گئے لیکن اب تھوڑا سا غور کیا یار کیا پڑھا تھا پیچھے، تو یہ باتوں کا یاد نہیں رہتا کیا، کیونکہ پڑھ تو رہے تھے لیکن ذہن کہیں اور چلا گیا تھا، پھر دوبارہ پیچھے جانا پڑتا ہے کہ چلو یہ پڑھیں۔ تو مطالعے میں بھی اتنی توجہ ضرورت ہے جتنی سننے میں ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو وہ حدیث پاک جس میں وہ عشر رحمت مغفرت وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی شروع کے 10 دن رحمت ہے، اول مانے فرسٹ، اچھا اس کا اول یعنی فرسٹ ابتدائی 10 دن یعنی رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی بٹوین 10 دن مغفرت ہے، آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے، جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، زیادہ یعنی یہ 4 کام زیادہ کرو۔ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی اس سے تم بچ نہیں سکتے، تو کرنا ہی پڑے گا تم کو، بے نیازی نہیں، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ ان کی تم کو ضرورت ہے، ہاں کرنا ہی ہوگا۔ پس
وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب پاک کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں. کیا پڑھنا ہے یہ سوال تھا نا. تو وہ دو باتیں بیان ہو رہی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کلمہ پڑھنا. نمبر 2 استغفار کرنا، توبہ کرنا. جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں. نمبر 1 اللہ پاک سے جنت مانگنا. نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. ان باتوں سے بے نیازی، یعنی یہ تمہارے لیے یہ دو کام بھی ضروری ہے. آخری دو کام ضروری ہے اور دو کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا اور استغفار کرنا، توبہ کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ کہنا بھی یہ استغفار ہے. یہ مختصر ہے، زبان پر آسان ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتا رہے بندہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا رہے، یا جیسے چند بار لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیان ہو رہا ہے تو اب کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف سننا ہے، جبکہ بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے. سوال شاہ لطیف صاحبال سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے، میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کا منہ کھول کر دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جنازے کے بعد منہ دیکھنا جائز نہیں. اس کی وضاحت فرما دیں، شکریہ. ناجائز کی وجہ تو نہیں ہے کوئی. جی ہاں، عدم جواز کی یعنی ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، دیکھ تو سکتے ہیں. البتہ چونکہ تدفین کے اندر جلدی کرنی چاہیے تو کوشش یہی ہو کہ جلد سے جلد دفنا دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں بھی دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے ہیں، غسل کے بعد بھی دیکھتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد پھر چہرہ کھولتے ہیں، پھر آخری دیدار کرتے ہیں. قبروں کو روند رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں دبا دب. بہت مطلب بہت گناہ کرنے پڑتے ہیں. دفن کرنے میں بھی بہت گناہ، اور بس غسل میں بھی خدا جانے کتنے گناہ کرتے ہوں گے. بے تحاشا پانی بہانا اور کیا کیا اسراف کرتے ہوں گے. اس میں بھی علم نہیں ہے. علم ہے اس کے جس کے پاس اس کو عمل کا جذبہ نہیں ہے، غفلت. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر میت کا منہ دکھانا ہے تو کس وقت دکھا دیا جائے؟ بھائی ایک بار بہتر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غسل کے بعد کفن بند کرنے سے پہلے دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ جو لکھنے کا ہے نا وہ بھی کفن بند کرنے سے پہلے لکھنے کا ہے. کفن بند کر دیا تو اب واللہ عالم اس کی سرات پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن لکھنے میں تو ہے کہ کفن بند کرنے سے پہلے پیشانی پر بسم اللہ وغیرہ لکھ دیا جائے. دیکھ لیجیے. امین رسول اللہ سے عرض ہے کہ ایک تعداد جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہے. جیسے مثال عام طور پہ غسل ہو گیا، غسل ہونے کے بعد اگر ہم نے دکھایا تو بعض افراد عزیز و اقارب وغیرہ اس وقت ہوتے ہیں جو میت کو لے کر مسجد کی طرف جاتے ہیں. مسجد کے باہر جو نماز جنازہ جہاں
जनाजा गाह है वहाँ पर लेकर जाते हैं, फिर एक तादाद जनाजा गाह में आती है। अब जो जनाजा गाह में डायरेक्ट पहुँचे होते हैं उनका एक जहन होता है चेहरा देखने का, ये आम तौर पे जब नमाज के बाद चेहरा दिखाया जाता है उसकी ये सूरत बनती है। सबका जहन नहीं होता, बहुत जो अकरब हो ना शायद उसका जहन होता होगा, बाकी लोग रस्मी तौर पे बस वो अब दिखाया जा रहा है तो लाइन में लग जाते देख रहे होते हैं। ऐसी तादाद जो पहुंचेगी तो जाहिर है कि वो दूर वाले ही हाँ, पहुंचेंगे, दूर। देखने वाले तो पहले ही पहुंचेंगे। ये कोई करीब बाहर वाले। मुल्क से आया ना रिश्तेदार, दूसरे शहर से आया, ज्यादा उसको यूं होता होगा मैं देखूं, ये भी बस वो एक रस्म बन गई। अब वैसे सामने आता हो तो गली बदलते होंगे और देखने से कोई दिलचस्पी नहीं होती होगी, लेकिन फौत होने के बाद वो एक ये रस्म है चेहरा दिखाई की है। कोई इसका मतलब है नहीं कि चलो जायज़ है, लेकिन इसकी कोई अहमियत या इसकी मतलब कोई फजीलत कहीं नहीं पड़ी। हाँ, आलिम दीन है, आलिम दीन है या कोई नेक साले बंदा है, उसको देखे बंदा, उसको देखकर बाज़ों का ईमान ताज़ा होता है। दुनियादार जो आम तौर पे हम लोग जो दुनियादार लोग हैं, इनका चेहरा तो ना देखने में मुझे तो आफियत लगती है कि बाज़ों का तो चेहरा बिगड़ जाता है गुनाहों के सबब या किसी भी वजह से, या ताख़ीर के सबब भी चेहरे में तगय्युर आता है, तब्दीली आती है। तो अब आप अपने अजीज़ का चेहरा देखेंगे कि ये थोड़ा तब्दील हुआ है तो आपको सदमे में इजाफा ही होगा कि ये क्या। ये मैं अपने तजर्बात की वजह से अर्ज कर रहा हूँ, मैंने देखे हैं चेहरे कि शुरू में चेहरा नॉर्मल होता है, ज़्यादा देर होने के बाद चेहरे पे आसार जो है ना वो दब्बे और नुमाया होने लगते हैं, जिससे चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके देखने से नहीं मतलब समझ में आता। तो कब्र में जाके तो घंटों गुजर चुके होते हैं, फिर गर्मियों में ज़्यादा अंदेशा होता है बिगड़ने का लाश के। तो जितना जल्दी हो उसको दफन कर दिया जाए। आपने ये जो भी जुमला इरशाद फरमाया ना कि लोग जब कब्र में तदफीन हो गई, दफन कर दिया, अब आवाज़ देते हैं कि आओ, और उस वक्त जो कब्रें रोंद कर और बिल्कुल एक बेदर्दी और बेदरकारी के साथ जो इस वक्त कब्र में देखने का सिलसिला होता है, तो इस पर हमें मशवरे देने चाहिए क्योंकि हमारी ये कब्र में उतार देते हैं। जी हाँ, तदफीन तो जब ढक देंगे ना तब होगी। तो ये उतार कर बुलाते हैं, और कब्र पर पाँव रखना, मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना ये हराम। तो ये हराम काम करने पड़ते हैं आम तौर पर। जो कब्र को ये तो नहीं है कि पूरे हॉल में एक ही कब्र है, वो कब्रिस्तान में कब्रों से तो ढेर सारी कब्रें होती है, तो उस पर जाना तो बहुत दुश्वारी होता है, बचकर तो आदमी नहीं आ सकता। तो बुखामा का चेहरा देखने सारे मांग कब्रों को कुचलते हुए, रोनते हुए, जूते रखते हुए पहुंच रहे होते हैं। यानी चेहरा देखना जिसकी कोई फजीलत मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ी, 100 गुना इस चेहरा देखने के लिए करते हैं, फिर तबसरा करते हैं, इसमें झूठ बोलते हैं यार गुलाब का फूल है जी, कैसा चेहरा है। हालांकि दिल समझ रहा है कि यह बिगड़ा हुआ चेहरा है, लेकिन वो अच्छा लगाने के लिए या वैसे ही बस क्या नूर बरस रहा है चेहरे पर, हालांकि बाज़ों का नौसत बरस रही होती है मज़ाहिर। अमीर अल-सुन्नत से अर्ज़ है कि आम तौर पर जैसे तदफीन होती किनारों पे तो कम होती है, वो भी जगह होती किनारों की, और बीच में ही होती है कि कब्रों के साथ ही जाना होता है। तो हमें कितने अफराद जाएं के लिए? हमारे यहाँ आम तौर पर तो सब पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब कब्रें बीच में जगह मिल रही है और कब्रों के साथ हम जा रहे हैं तो हमें उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? इसमें यह कि जो कब्र के अंदर उतारेंगे, कब्र को बंद करेंगे, वो 3, 4, 5 अफराद जिनकी ज़रूरत है, मजबूरन उनको जाने की उलमा ने इजाज़त दी है। मेरी जो बात हुई उससे कि ये इसका सिवा कोई हल नहीं है, तो यहाँ ये चले जाएं, यही दफन करके बचा कर बाहर आ जाएं। इसके अलावा जायद अफराद जो जाते हैं वहाँ कब्रों पे बाकायदा जूते लेकर खड़े होते हैं, बैठते कब्रों को बिल्कुल सीट बनाकर बैठ जाते हैं, तो ये तो हराम है। ये सब मुसलमान की कब्रों पर एहतराम है मुसलमानों की कब्र का। तो ये तो बहुत कुछ हो रहा होता है कब्र से। वैसे आम दिनों में भी फातिहा पढ़ने जाते हैं तो कब्रों पर चलते हुए वो कब्र पे जाके खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं, फूल डालते हैं, सब कुछ करते हैं।
पानी की डोल बिला वजह वो डलवाते हैं गोरकन से, जरूरत नहीं होती, खामखा पानी की डोल डलवाते हैं। खुदा जाने ये क्या समझ के डलवाते हैं कि अंदर को ठंडक पहुंचती है। ठंडक इससे थोड़ी पहुंचेगी, ठंडक आपके ही साले सवाब से पहुंचेगी। तो ये पानी जो जरूरत नहीं है वो डाला, ये भी इसराफ और नाजायज और गुनाह का काम है। हाँ, पौधा है उसको डाला तो, और जरूरत है तो भी, वरना पौधा भी जो होता है ना उसको इसके टाइम पर, ये नहीं कि जो गोरकन से कांटेक्ट हो जाता होगा तो वो पानी डालता रहता है। लेकिन अब वो कब्र है बीच में, अब पानी डालने के लिए गोरकन का इंतजाम करना कि तुम डाल दिया करो पानी पौधे पर, तो वो भी कब्रों पर चलकर ही जाएगा। तो ये काम भी करने से बचना है कि हमारी वजह से वो कब्रों पर चल के पानी डालने जाएगा। फिर अल्लाह की रहमत के सुपुर्द करते, वैसे भी ये पौधा भी कब तक रहेगा? ये लोग मरमर संगे मरमर लगाते हैं और ये करते हो, ये कब तक रहेगा? आप जिंदा हैं जब तक, आपके अब्बू है ना, आपका जो बेटा आपके बाद हो सकता है आपकी कब्र पर संगे मरमर चढ़ा दे कि अब्बू ने ये नेक काम किया था तो मैं भी संगे मरमर का कोई 2-5 मन अपने अब्बू के बोझ डाल दूं, बड़ा कमाया था इसने। ये रकम तो संगे मरमर क्या करेगा यार? मैयत को थोड़ी फायदा पहुंचाएगा। मैयत को पहुंचाएगा फायदा एक दुरूद पाक पढ़ के इसका इसाले सवाब कर दो, ये फायदा पहुंचेगा मैयत को। आपके संगे मरमर से फायदा कोई नहीं पहुंचेगा। ये जो कब्रों पर कर रहे हैं ना, औलिया किराम की कब्रों पर इस तरह के जो काम होते हैं, इसका मकसद होता है कि लोगों का रुजू हो कि ये कोई नेक बंदे की कब्र है, मज़ार है, इस पर हाजिरी दे। तो इनका मज़ार जो इन नियतों से बनाया जाता है ना, तो ये जायज़ होता है। आम लोगों की कब्रों पर ये संगे मरमर लगाते हैं, छतें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं बेमकसद, तो बेमकसद ये जायज़ नहीं है। हाँ, मकसद है, इसलिए छत वगैरह डाली कि लोग आएंगे अजीज रिश्तेदार, इसकी छांव में बैठकर यासीन शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, इस नियत से बनाई तो जायज़ है, वरना ना जायज़ है। फतवा रज़विया शरीफ में पढ़े हम, सब मसाइल लिखे हुए। ये भी कब्र के लिए ना हुआ ना, कब्र के लिए नहीं है, लोगों के लिए, क्योंकि कब्र पर ये जो छत बनाई मैयत को फायदा क्या है? मैयत को तो वैसे ही वो मनो मिट्टी तले नीचे, वहां धूप की किरण तो वैसे नहीं पहुंच रही जो आपकी छत इसको धूप से बचा लेगी, उसको तो अल्लाह की रहमत ही बचाएगी। अंडरस्टूड है? हमारी सीमेंट और ये बजरियां, इसकी रकम अगर किसी गरीब को दे देंगे ना तो अंदर छांव हो जाएगी, अंदर साया जाएगा और वो गर्मी से बचेगा, सवाब पहुंचेगा। तो ये लाखों रुपए अपनी माँ बाप की कब्रों पर, अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, उनकी कब्रों पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ये अल्लाह के बंदे इतने नहीं सोचते कि यार मेरा बेटा तो यार नमाज के लिए भी कौन सा फजर में उठता था यार मेरा बाप यार 2-2 टुकड़े गालियां निकालता था। अब ये संगे मरमर इसको फायदा पहुंचाएगा या खूबसूरत मैंने गुंबद बना दिया इसकी कब्र पर मेरे बाप की, ये इसको फायदा पहुंचाएगा? या यही रकम मैं किसी गरीब को काम धंधे पे लगा दूं, है ना, किसी गरीब को राशन इस रकम से मैं बांध दूं कि हर महीने इतना राशन मैं भिजवाऊंगा मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए, तो ये चीजें फायदा करेंगी आपके बाप को, यकीन माने आपको भी सवाब दिलवाएंगे। वरना वो जो आप खर्चा कर रहे हैं आपको भी गुनाह मिल रहा है, मैयत को कोई फायदा नहीं है इसका। तो आपने बाप का किया तो बेटे ने आपका किया, दादा का अब कोई नहीं वो ख्याल रखेगा। दादा की कब्र अब वीरान पड़ी है, ये संगे मरमर ये लूज हो जाएगा तो ये उठा कर इसके जो वहां अतराफ में लोग वो ले जाएंगे, खलास। तो असल फायदा जो है ना इसाले सवाब है, ये हमें करना है, खूब इसाले सवाब करना है। खाने की देगे चढ़ाकर भी इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन ये पढ़कर भी होता है। किसी एक बच्चे की तरकीब कर ली उनके माँ बाप से या किसी जामिया से आशिकान रसूल के कि ये बच्चा मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए ये जब तक पढ़ेगा 8 साल या 6 साल इसका कोर्स है दरस निज़ामी का, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, ये आपके बाप को इसका फायदा पहुंचेगा। ये हिफ्ज कर रहा है बच्चा, इस पर जो खर्चा आएगा मैं उठाऊंगा, ये आपके बाप को सवाब पहुंचेगा। बाकी अब ये पत्थर आप चढ़ा देते हैं, इसका क्या फायदा होगा बाप को?
تو یہ سمجھنے کی باتیں، میرے خلاف نہیں ہو جانا، پوری باتیں سمجھنا. میں نے جو بھی عرض کیا اپنی طرف سے نہیں عرض کیا. میں نے فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو باتیں پڑھی ہیں نا، مدنی پھول، یہ اپنے انداز میں آپ کو سنائے ہیں. اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گڑھا. مجھے فائدہ کیا مسئلہ گڑھنے سے؟ اپنی آخرت وہ بھی اس بڑھاپے میں داؤ پہ لگاؤں گا؟ میں تو امت کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ ہم لوگ اس میں بدنام بہت ہیں کہ یہ سنی یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. اب دیکھو سنی کیسی باتیں کر رہا ہے، تو یہ پہلی بار تھوڑی کر رہا ہے، یہ پہلی بار تھوڑی کر رہا ہے، یہ باتیں پرانی ہیں اس کی، آپ کے لیے نہیں ہوں گی. الحمدللہ تو جو بھی حق ہے وہ حق ہے. گنبد بنانا اولیاء کرام کے مزارات پر جائز ہے. یہاں مقصد ہے کہ یہاں گنبد بنائیں گے تو لوگوں کی توجہ جائے گی کہ یہ کوئی نیک بندہ ہے، وہ حاضر ہوں گے، اس کا فیض اٹھائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کی برکتیں حاصل کریں گے. عام آدمی کے لیے گنبد کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو صاف منع کرتے تھے کہ عوام کی جو قبرستان، یہ پکی قبریں جو بنا دیتے ہیں نا، یہ نہیں بنائی جائیں، کہ کچی قبروں سے عبرت ہوتی ہے. یہ تو اتنی جگہ گھیر لیتے خواہ. یہ بھی جو بھی اجازت دی علماء نے، یہ بزرگان دین کے مزارات کے لیے دی ہے بنانے کی. عوام الناس کو تو بس ایسے دفن کر کے کچی قبر اس کی چھوڑ دی جائے. لیکن اگر کوئی اوپر سے بناتا ہے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے یہ. لیکن اب وہ جو اضافی سنگ مرمر کی جو قبریں بناتے ہیں نا، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. باقاعدہ تھلے بناتے ہیں، اس کے 1,00,000 2,00,000 روپے خرچ ہو جاتا ہوگا اس پر. اور چھتیں بناتے ہیں، اس کی تو عمارت کا تو صاف میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا ہے کہ ناجائز ہے. وہی وجہ اگر کہ اس کے سائے میں لوگ تلاوت کریں گے، بیٹھیں گے، اس کی اجازت دی ہے، ورنہ ناجائز ہے، بلا وجہ اسراف ہے یہ. امیر السنت سے عرض ہے کہ آپ نے ایصال ثواب کے لیے کچھ مدنی پھول دیے کہ طالب العلم کے تعلق سے کریں. عام طور پر جیسے ہوتا ہے یہ حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہی طالب العلم مثلا 8 سال تک درس نظامی پڑھے، یا یہ کہ یہی طالب العلم جو ہے حفظ تک ہو، اور بسا اوقات طالب العلم وہ حفظ پورا نہیں کر پاتا. کیا ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری یہ رقم اپنے لیے ایک رقم دے دیں کہ یہ رقم میں اتنی مدرسے کے لیے دے دوں گا اور اس سے طلبہ کرام پڑھیں، کہ اس میں حساب وغیرہ کے کام میں آسانی ہو جائے؟ بالکل، یہ بھی ایصال ثواب کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. تو رقم دے دیں، یا مطلب مسجد بنا دیں، مسجد کا کچھ حصہ بنا دیں، مسجد میں کچھ تعمیرات میں رقم ڈال دیں. ہر نیک کام کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ہر نیک کام کا. ایک اسلامی بہن کے والد کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد اسلامی بہن کو ورثے میں جو رقم ملی، تو انہوں نے وہ ورثے کی رقم سے مسجد کا پلاٹ خرید لیا اور اس کی تعمیرات میں وہ رقم لگا دیں. تو 29 شعبان کو الحمدللہ اس مسجد کے افتتاح بھی ہو گیا ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک اچھا عمل نظر آیا کہ ورثے کی رقم جو مل گئی، اگر اسی وارث نے ہی اپنی ہی ملک میں آئی ہوئی رقم کو اپنے والد صاحب یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دیا، مسجد بنا دی، یا یہ کہہ دیا کہ جناب 4 طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں مثال کے طور پر جو پڑھ رہے ہیں، ان کے اخراجات میرے ذمہ ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تنخواہیں بھی اپنے ذمہ لی جا سکتی ہیں کہ اتنے اساتذہ کی تنخواہیں میرے ذمہ، اتنے قاری صاحب کی تنخواہیں میرے ذمہ، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ عالم بنا رہے ہیں. یہ بھی الحمدللہ اتنے فیضان مدینہ کے اماموں کی تنخواہ میرے ذمہ میں دیا کروں گا، بجلی کا خرچہ میں دوں گا. کچھ بھی ایصال ثواب کے لیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بالکل. اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر سنت نے بیان کیے ہیں. ابھی جیتے جی اپنے والد صاحب کو آپ دیکھ لیں، کسی کے چشمے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے بستر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹا ذرا بستر بنا دو، اس کا ٹائم نہیں ہے. بیٹا چشمے بنا دو، اس کا ٹائم نہیں ہے. بیٹا جوتے میرے ذرا سلوا دو، اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. بیٹا میری وہ فلاں چیز ہو گئی یہ کروا دو، اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. جیتے جی باپ کے لیے ایک تنکا تک لانے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن انتقال کے بعد پھر یہ قبر پہ جا کر یہ سارے کام کرنے کا کرتے ہیں. تو ابھی ماں بھی حیات ہے، اگر والد بھی حیات ہیں، دونوں حیات ہیں، کوئی ایک حیات ہے. جیتے جی ان کے لیے جتنی خدمت کرنی ہے کریں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق
ان پر آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ اور تعالی ہماری علی محمد. مجلس ہے تجہیز و تکفین ماشاءاللہ. اس مجلس کے تحت کفن دفن غسل وغیرہ کے بہت سارے مسائل سکھائے جاتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک باقاعدہ مدنی گلدستے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور وہ دکھائی جاتی ہیں. مدنی التجا یہ کروں گا ہر گھر میں ایک اسلامی بھائی ایسا ہو بیٹا بھائی وغیرہ جس کو کفن دفن غسل وغیرہ کے احکام اور مسائل پتہ ہوں، تاکہ گھر میں اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہر طرح سے ڈھونڈا جاتا ہے یا کوئی آ جائے. اسی طرح گھر میں ایک بیٹی ایسی ہو کوئی اسلامی بہن ایسی ہو جو غسل وغیرہ کر سکتی ہو تو یہ چیزیں ضرور کر لینی چاہیے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے جو اپنے اجیروں کی بات کی کہ مشاہرہ جات و تنخواہوں کے تو ذرا 21,000 تقریباً یہ اجیر ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آج ماہ رمضان مبارک جاری ہے کہ کم سے کم ایک اجیر جس کا اوسط ہم نے 2 سے 2.5 لاکھ روپے لگایا کہ پورے سال کی سیلری اوسطاً جو ہے، تو اگر اس معاملے میں ماشاء ترغیب دلائی اللہ نے چاہ تو کوئی نیت کریں گے. میں امیل سنت سے عرض کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. امیل سنت توبہ کرواتے ہیں بیعت سے پہلے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اس کے بعد امیل سنت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیل سنت عرض کرتا ہوں ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. یہ بعض اس طرح کے بھائیوں کو شاید ایسا وہم ہوتا ہوگا کہ بہت دیر ہو گئی وضو کیا تھا شاید ٹوٹ گیا ہوگا. تو شاید سے نہیں ٹوٹتا. وضو صرف اس طرح ٹوٹتا ہے کہ ایسا ٹوٹنے کا اس کو معلوم ہو یقین ہو کہ جس پر یہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے ٹوٹ گیا. تو وہم وسوسے سے وضو نہیں جاتا. تو اس طرح اٹھ کے جانا مطلب کہ میرا وضو نہیں ہوگا ٹوٹ گیا ہوگا اور زہر کا پڑا ہوا ہے تو یہ وضو پرانا نہیں ہوتا. ہاں نئی نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. تو کوئی مستحب سمجھ کر وضو کرے وہ الگ بات ہے. ٹوٹ گیا ہوگا یہ سمجھ کر نہ کرے کہ شیطان اس میں کامیاب ہے وسوسے ڈالنے میں کہ میرا وسوسے پر یہ وضو کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے
मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हसन अब्दाल तहसील भलवाल या अब्दाल तहसील भलवाल और कोटरी, ये भी हमारे साथ आज शामिल है। मरहबा। बाबुल इस्लाम। अब इंशाअल्लाह तैयारी कराना पीछे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें तजहीज़ और तकफ़ीन और इस तरह के काफ़ी मसाइल बताए और सिखाए गए। अल्लाह करीम हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह रात फिर तरावी के बाद मदरी मुज़ाकरे का सिलसिला रहेगा। सल्लु अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह दुआ वगैरह का सिलसिला शुरू होगा।